وہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جی ہم فلاں پہ پابندی لگا دیں گے، فلاں پہ یہ کر دیں گے، اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ گورنر راج کی سمری جو ہے وہ وزارت داخلہ نے پیش کرنی ہے اور میں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے۔ کل سپریم کورٹ کا ایک حکم آیا ہے، اس پہ عمل درآمد ہوا ہے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ گورنر رول لگا دیں گے۔ آپ نے اپنے لا منسٹر سے صرف یہ کر لیں کہ جو گورنر رول کی جو ہماری شک ہے اس کو پڑھ لیں، تاکہ آپ کو کم از کم جب بات کریں تو سمجھ ہو کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے جج صاحبان نے ایک سیاسی دباؤ کا مقابلہ کیا، دھمکیوں کا مقابلہ کیا، اور بڑی سیدھی بات ہے یہی وہ بینچ تھا جس نے 3 مہینے پہلے وہ فیصلہ کیا تھا جس کے نتیجے میں عمران خان جو ہیں ان کو حکومت سے جانا پڑا تھا۔ ہماری بڑی ریزرویشنز ہیں اس رولنگ کے اوپر، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم سپریم کورٹ کو ہی نہیں مانتے۔ یہ ایک احمقانہ پالیسی کے اوپر اس وقت نون لیگ جو ہے وہ گامزن ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اب نون لیگ کا ضرورت نہیں رہی، اب ہمیں ناراض لیگ بننا ہے۔ ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دباؤ میں پی ایم ایل این کی پوری قیادت جو ہے وہ شٹر ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ایکسپرٹس میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب، فیصل حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب آج کے پینل کا حصہ ہیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب میں مسلم لیگ نون اور حمزہ شہباز کا اقتدار ختم ہو گیا۔ تخت پنجاب ایک بار پھر پی ٹی آئی کے پاس آ گیا۔ پی ٹی آئی کے امیدوار چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔ حکومت سازی کے لیے مشاورت کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ آج تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس بنی گالہ میں ہو رہا ہے جس میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان رات 10 بجے عوام سے خطاب بھی کریں گے اور اپنا آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے۔ دوسری جانب اگر حکمران اتحاد کی بات کریں تو حکمران اتحاد نے تحریک انصاف اور کاف لیگ کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے پنجاب میں گورنر راج لگانے کی دھمکی دیتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ پنجاب گورنمنٹ کو نہیں چلنے دیا جائے گا، جس پر تحریک انصاف کے رہنماؤں کا بھی سخت رد عمل سامنے آیا اور جوابی کارروائی کے لیے خبردار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد امکان تو یہ تھا کہ ملک کے سب سے بڑے صوبے میں 3 ماہ سے جاری بحران ختم ہو جائے گا، لیکن سیاستدانوں کے رویوں اور بیانات سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ بحران حل ہونے کی بجائے مزید بڑھنے جا رہا ہے۔ اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے ہمارا پہلا اور بڑا سوال، حافظ طاہر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ پنجاب میں بڑی تبدیلی آ گئی، پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس کے بعد پنجاب کا سیاسی بحران ختم ہو جائے گا یا صورتحال تصادم کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر ہم وزراء کے رہنماؤں کے بیانات کو مد نظر رکھیں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں تو ماضی میں ان کا رویہ اگر ہم دیکھیں مشرف صاحب کے دور میں تو وہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے لیے ان کا رویہ بڑا اچھا تھا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں تو خواجہ سلمان رفیق صاحب ہوں یا حمزہ ہوں، وہ جو بطور سپیکر ان کو اسمبلی میں بلانا اور یہ کرنا، تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ چوئی صاحب کوشش تو یہ کریں گے اور انہیں کرنی بھی چاہیے کہ پنجاب میں یہ تصادم والی کیفیت نہ آئے، لیکن یہ دونوں طرف سے ہی کوشش کرنی ہوگی۔ ملک کے جو حالات ہیں، جو معاشی صورتحال ہے، یہ فتح اور شکست کا تصور اور اناؤں کو بڑی بڑی انائیں جو ہے، میں آپ کو بتاؤں اس وقت آپ پہلے تو آپ کا غریب پریشان تھا، متوسط طبقہ پریشان تھا، اب آپ کے جو امراء ہیں، جو بزنس مین ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ اور اگر یہ فضا نہیں بنتی اور یہ آپس میں نہیں مل بیٹھتے، کوئی کسی طرف اس کا حل نہیں نکلتا اور یہ تصادم مزید بڑھ جاتا ہے اور آپس میں سیاسی قوتوں کے تصادم کے ساتھ ساتھ اب عدلیہ اور حکومت کی حلیف جماعتوں کا جو تصادم کی صورتحال بن رہی ہے، اور پھر اس ساری صورتحال کے اندر آخر کوئی اس ملک کا بھی سوچ لے، کوئی قوم کا بھی سوچ لے، کوئی دیکھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ پچھلے 1 ہفتے کے دوران بہت ساری اچھی چیزیں پاکستان کے لیے ہونے والی تھی، جن کی توقع کی جا رہی تھی، وہ مؤخر ہو رہی ہیں۔
یہ ہمارا جو آپ سیاسی عدم استحکام ہے. اور پھر آگے محرم ہے ہمارے ہاں. محرم میں آپ کو پتہ ہے جو صورتحال سارے ہی جانتے ہیں کہ ہمیں ایک ایمرجنسی کسی کیفیت میں ہم جاتے ہیں, اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. معاشی حالات بھی خراب ہوں, خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہمارے دشمن اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور محرم میں وہ گڑبڑ ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا, وہ بہت میرا ان سے ایک ذاتی تعلق بھی ہے, وہ وزیر داخلہ ہے, کہ تھوڑا سا وہ بھی اپنے رویے میں, کیونکہ انہیں صوبوں سے ڈیل کرنا ہے, تو تھوڑا سا وہ بھی اپنے رویے میں تلخی کم کریں. دوسری جانب سے بھی کہوں گا کہ پرویز الہی صاحب میرا نہیں خیال کہ وہ رویہ اختیار کریں گے جو پی ٹی آئی کی جو ہارڈ لائنر ہیں یا انتہا پسند ہیں. تو امید کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی مفاہمت کی طرف بات چلی تو اس میں چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. لیکن یہ مفاہمت کی فضا پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے یہ ہماری قیادت کو سوچنا چاہیے, کیونکہ جب ہمارے جو لوگ مفاہمت کے لیے کوششیں کرتے تھے ان کو تو آپ نے اب سب میں کہہ کے وہ تو علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے ہیں. اب ہماری فوج اور اس سے متصل ادارے تو ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی سیاستدان اپنا کام کریں, اور سیاستدان اگر آپس میں دستوں گریبان رہیں گے اور ہر ایک ادارہ دوسرے ادارے سے متصادم ہونے جائے گا تو نقصان سب کا ہو جائے گا. خدا کا واسطہ اس قوم کا سوچیں, اس ملک کا سوچیں, اسی کے ساتھ ہم سب کی بہاریں ہیں. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. عامر صاحب, اب یہ گورنر راج کی دھمکی بھی دی گئی ہے, اس کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, رانا ثناء نے دھمکی دی, ادھر سے بھی جواب آ رہے ہیں. توقع تو یہ کی جا رہی تھی کہ اس فیصلے کے بعد صورتحال نارمل ہو جائے گی, جس کے بھی حق میں سپریم کورٹ فیصلہ دے گی. ظاہر ہے معاملات آگے تو چلانے ہیں, ایک بہت بڑے صوبے کی بات ہے. آپ کو لگتا ہے جس طرح حافظ طاہر صاحب کہہ رہے ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب پرانے سیاستدان ہیں, وہ مفاہمت کی طرف لے کے جائیں گے, یا اسی طرح کا ماحول ہمیں دیکھنے کو ملے گا, خدا نہ خواستہ یہ سیاسی بحران, معاشی بحران مزید بڑھے گا؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بننے پہ مبارکباد. اور اس سے اگلی بات یہ کہ میرا مشورہ ہوگا, ظاہر ہے ان کو مشوروں کی ضرورت تو نہیں ہے, کہ سب سے پہلے وہ وجاہت حسین کو ساتھ لیں, چودھری شجاعت کے پاس جائیں. چودھری شجاعت کے دل میں بڑا زخم ہے جو ان کے سگے بھائی نے اپنے بھتیجے پہ ڈالر لینے کا الزام لگایا. میرے خیال میں مفاہمت کا سلسلہ اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے, اور ایک پریشر پی ٹی آئی کا ظاہر ہے ان کے اوپر ہے, احسان بھی ہے اور دباؤ بھی ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں اور انہیں عمران خان کے ساتھ براہ راست رابطے جتنے زیادہ رکھنے چاہیے اتنا ان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے بہتر ہوگا. ورنہ یہ جو یار دوست بیچ میں لے کے خنجر پھر رہے ہیں نا اپنے اپنے حساب کتاب اتارنے کے لیے, اس کا نقصان سارے پاکستان کو ہونا ہے. اب آ جائیں آپ کے جی, جو آپ کو توقع تھی سپریم کورٹ کے فیصلے سے بہتری آنے کی کسی کو توقع نہیں تھی. میں بڑی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں, کیونکہ اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ اب عدالتوں کے بس کی بات نہیں ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چلا سکتی, وہ پارلیمنٹ نہیں چلا سکتی. اجتماعی دانش سب لوگوں کی بٹھا کے کوئی راستہ اگر نکال لے, جو بار بار بات ہو رہی ہے, ہم نے بھی 10 دفعہ کہی ہے کہ آپ کو ایک میثاق پاکستان کی معیشت اور نیشنل سیکیورٹی پہ کرنا ہوگا. آپ آج نہیں مانیں گے, کل نہیں مانیں گے, اور جب رسوائی پوری دنیا میں ویسے تو ہو چکی ہوئی ہے, ہم مانتے نہیں ہیں, لیکن ہو جائے گی باضابطہ طور پہ, تب بھی تو بیٹھنا ہی ہوگا نا. اصل بات یہ ہے, آپ کابینہ دیکھیں نا, حمزہ شہباز کی جو 3 دن کی کابینہ تھی, آئینی طور پہ ان کا ذکر ہی نہیں آئے گا, کیونکہ وہ غیر آئینی قرار دے دی گئی, چاہے وہ 60 وزیر تھے چاہے وہ 40 وزیر تھے. وہ 2 مہینے کے وزیر اعلیٰ تھے اور عدالتوں کے سہارے چلتے رہے, اور شہباز شریف کو 3 مہینے ہو گئے. کیا کر لیا جی؟ ابھی جو تقریر کر رہے تھے, مطلب معاف کیجیے گا, اس تقریر سے وہ کیا بتانا چاہ رہے تھے کہ میں دفن کر لوں گا اپنے راز. بھائی کر لیں دفن, پھر ہمارے پاس ٹائم ضائع کرنے کیوں آئے تھے؟ پھر آپ بتائیں جو بھی بات ہے, اگر اس سابق حکمران عمران خان کی جو بات آپ بتا نہیں سکتے تو ٹائم کیوں ضائع کرتے ہیں؟ آپ آئیں اور بات کریں. آپ نے تو ٹائم لگایا ڈیولپمنٹ منصوبوں میں, آپ کو 5 سال کے لیے آئے تھے, آپ کو پتہ تھا کہ آپ کے کاندھوں پہ ایک بھاری ذمہ داری ہے. میں مانتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا, جو پبلک کے لیے برا ہوا کہ پاکستان کی اسٹیٹ کو بچانے کے لیے, لیکن اس سے آگے آپ کا بیانیہ کیا تھا بھائی؟ لوگ توقع رکھتے تھے کہ آپ جب اپنے بھائی کی ذمہ داریاں لے کے آئے, لیکن آپ نے تو مریم نواز کو بھی تبھی نکالا نا جب پنجاب کھسکتا ہوا نظر آیا. یہ جو تھوڑے بہت
ووٹ مل گئے ہیں نا، یہ مریم نواز کی وجہ سے ملے ہیں. یہ جو ڈیولپمنٹ کا بیانیہ ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ سیاست کے ساتھ چلتا ہے. عمران خان نے سیاست کی نا، 4.25 سال کی وہ وضاحت دینے کے لیے آ ہی نہیں رہے. ان کو پتہ ہے میرے پاس کہنے کو بزدار کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ گلزار اور بزدار کے علاوہ کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے. ہاں، چودھری پرویز الہی پہ ٹرسٹ کریں. ان کے اوپر یا تو طے کر لیں کہ جی ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں کہ آپ آئندہ ہماری پارٹی میں ہوں گے، یا ان کے اوپر یہ پریشر بھی ختم کر کے کہ جی آپ کھلے کام کریں پنجاب میں جو آپ کو دل کرے. کیونکہ پرویز الہی کی بیوروکریسی کے ساتھ گپ شپ اور یہ شہباز گل اور اس طرح کے 3-4 لوگوں گپ شپ میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل صحیح. جہاں غصہ ہوگا چودھری پرویز الہی نکالیں گے، لیکن یہ جذباتی پنے یا آپ کسی کو للکاریں. ابھی دیکھیں نا، گورنر راج پہ رانا ثناء اللہ نے بڑک مار دی، تو یہی بڑک کیا فواد چودھری نے نہیں ماری سندھ کے لیے؟ کئی دفعہ ماری. ابھی وہ کہہ رہے تھے 3 رکنی بینچ تھا 3 مہینے پہلے. نہیں، بالکل نہیں کہی. 5 رکنی بینچ تھا اس وقت، آج 3 رکنی بینچ تھا. جب سب ادارے پولرائز ہو گئے، سب کے سب، کسی پہ ٹرسٹ کسی کو نہیں رہا. مجھے آپ پہ نہیں، میں آپ پہ نہیں، کوئی کسی پہ، کوئی کسی پہ. اصل بات ایشو صرف پاکستان کی ہے کہ اگر آپ اس کے لیے نہیں بیٹھ سکتے تو میرے لیے تو سارے کے سارے فضول ہیں. کیونکہ آپ سب کے پیسے باہر ہیں، آپ سب کی دولت باہر ہے، وہ بچوں کی ہو، وہ پیسوں کی ہو، وہ اثاثوں کی ہو. ہمارے پاس، ہمیں آپ نے قائد اعظم والے روپے پہ رکھا ہوا ہے، جس کی ڈیویلیویشن اس طرح ہوئی ہے کہ 1000 روپیہ 300 میں بدل گیا ہے. اور اس کا دکھ ہی کسی کو نہیں ہے کہ یار ہم مارکیٹ میں جائیں تو ہمیں ملتا کچھ نہیں ہے. اس کی کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے. ہم میڈیا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کسی قسم کی تعمیری بحث نہیں ہو رہی سوائے سیاست کی. ٹھیک جی ایاز صاحب، آپ کے خیال میں اب یہ جو بات ہو رہی ہے گورنر راج لگانے کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے چودھری پرویز الہی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب معاملات کو اس طرف لے جائیں گے کہ یہ مل کر بیٹھیں اور ملک کی ترقی کے لیے پنجاب کو آگے لے کر بڑھیں؟ اچھا، پہلے تو وہ شہباز صاحب کی تقریر چونکہ رانا صاحب نے ذکر کیا ہے، تو وہ میں تو ایک ہی چیز سمجھ سکا ہوں پوری تقریر سن کے. بلکہ ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ، تو کہتے ہیں یار وہ میں ایک اور جگہ سے تنگ آ کے ادھر آیا تھا، آپ نے بھی لگائی ہوئی ہے تو خدا کے لیے آواز بند کر دیں. تو اس کا سمپل وہ تھا کہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، بس اس سے زیادہ میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا. صحیح. اور یہ 3 رکنی بینچ تھا، بالکل وہ 5 رکنی بینچ تھا. یہ تینوں جج اس میں شامل تھے. تب انہوں نے بالکل آئین کے مطابق فیصلہ دیا تھا ایک پارٹی کے لیے. دوسری پارٹی کو اعتراض تھا اس پہ کہ جی وہ پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے. یہ اب سچویشن دوسری، مطلب کل وہ جج بہت اچھے تھے، آج بہت برے ہیں ایک پارٹی کے لیے. کل وہ جج بہت برے تھے، آج بہت اچھے ہیں دوسری پارٹی کے لیے. حالات جب اس طرف ہو جائیں، یہاں تک پہنچ جائیں، تو پھر یہی ہوا کرتا ہے. باقی پرویز الہی، نو ڈاؤٹ پرویز الہی صاحب ایک ایسی شخصیت ہے اور ایک ایسا خاندان ہے جو بہت زیادہ وزاداری ہم نے ان میں دیکھی ہے ہمیشہ، اور ایک حد سے وہ آگے نہیں جاتے. بہت سے لوگ جنہوں نے بہت زیادہ نقصان بھی ان کا کیا ہوتا ہے ماضی میں، ان کو بھی وہ معاف کر دیا کرتے ہیں. یہ ان کی خوبی تو ہے. اور پرویز الہی ایڈمنسٹریٹر بھی بہترین رہے ہیں، جب پہلے بھی وزیر اعلیٰ تھے. آج 1122 آپ کے سامنے ہے. بالکل. اور ہاسپٹلز میں دوائیں مفت ملتی تھیں. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اس وقت سرکاری اسپتالوں کی بات کر رہا ہوں. تو اب وہ چونکہ پھر چیف منسٹر ہیں اس صوبے کے، تو ان سے تو توقع یہی ہے کہ وہ کوشش کریں گے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، سب کو ساتھ لے کے چلا جائے. حمزہ شہباز اب نہیں ہے، وہ رہے جتنی دیر کچھ چیزیں ایسی ہوتی رہیں. اب وہ عامر بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے کہ اگر رابطہ عمران خان اور پرویز الہی صاحب کا ڈائریکٹ رہے گا تو بہت سی مشکلات سے یہ صوبہ بھی بچا رہے گا اور یہ ملک بھی بچا رہے گا. بالکل درست. کیونکہ درمیان میں لوگ کچھ چیزیں اس طرح کی کر رہے ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ حالات کو خراب کرنے کی کوشش ہوتی ہے. ظاہر ہے پی ٹی آئی والوں کو غصہ بھی بہت ہے. 25 مئی کے حوالے سے انہوں نے کوئی لسٹیں بھی تیار کی ہوئی ہیں پولیس والوں کی. شہباز گل صاحب نے تو بہت دھمکیاں بھی دی ہوئی ہیں. وہ سارے دے رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہوا ہوا ہے. تصویریں شیئر ہو رہی ہیں کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے. ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو پرویز الہی صاحب نے کیا کیا ہے، کچھ لوگوں کو تبدیل کر دیا ہے. انہوں نے فیلڈنگ ان کی تبدیل کی کہ چلیں یہاں وہ مجھے نہیں چاہیے. وفاق نے لگا ان کو ایسی جگہ دیا کہ وہ ظاہر ہے وہ کوئی کام آ سکتے ہیں ان کے. اس لیے فیلڈنگ تو سیدھی کر لی دونوں نے، وہاں سے بھی ہوگی یہاں سے بھی ہوگی. پرویز الہی اور شہباز شریف صاحب جو ہے نا، یہ
میجورٹی ہمارے اداروں کی ان کے لیے بھی قابل قبول ہیں. یہ وہ دو لوگ ہیں جن کے رابطے کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں, صحیح, رابطے برقرار رہتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب ٹینشن صرف آئے گی تو ادھر سے ہی آئے گی جب پی ٹی آئی والے چاہ رہے ہوں گے بہت زیادہ چیزیں ان کی مرضی کی ہوں. لیکن آئی تھنک کہ پرویز لائی صاحب اگر عمران خان صاحب سے زیادہ رابطے میں رہیں گے تو انہیں بہت سی چیزوں پہ قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ معاملات اس طرح نہیں چلتے. اور ظاہر ہے کیا کرے گی پی ٹی آئی؟ اگر پرویز لائی صاحب نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ تو اب اگر یہ فیصلہ شروع میں کر دیا ہوتا ہے عمران خان صاحب نے تو آج سوچیں کہ حالات کیا ہوتے. آج شاید عمران خان صاحب اقتدار میں بھی ہوتے, میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اس لیے بڑے تحمل سے سوچ سمجھ کے فیصلے کیے جائیں گے تو یقیناً یہ جو اتنی زیادہ خرابی ہے شاید اس میں تھوڑی بہتری آ جائے, حالانکہ خرابی بہت ہو چکی ہے. اس کو ٹھیک کرنا اب میرا نہیں خیال کسی کے بس میں. فیصل صاحب, آپ کے خیال میں پنجاب کا معاملہ حل ہو گیا یا تصادم بڑھے گا؟ اچھا, میں تو پہلے بہت احترام کے ساتھ ایاز صاحب کی ایک بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ پرویز الہی صاحب اور شہباز شریف صاحب اداروں کے لیے قابل قبول ہیں. اس قوم کو اداروں کے لیے قابل قبول آدمی نہیں چاہیے. اداروں کے لیے قابل قبول لوگوں نے جو ہے نا اس ملک کا یہ جو ہے حشر کر دیا, یہاں تک پہنچا دیا. اس قوم کو وہ لوگ چاہیے جو قوم کے لیے قابل قبول ہوں اور وہ قوم کے لیے جو ہے وہ کچھ کریں. اچھا, پنجاب کا ایشو نہیں ہے, یہ جو پوری رجیم چینج کا جو پلان تھا نا یہ ہو گیا ہے فلاپ. اچھا, اس پلان کا جو ٹھیکہ تھا, منصوبے کا ٹھیکہ تھا, وہ ملا تھا زرداری صاحب کو. زرداری صاحب نے اس ٹھیکے کا بھی وہی اثر کیا ہے جو سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کا ہوتا ہے نا. تو یہ جو اقتدار کا جو پل تیار ہوا تھا اس کے گارڈر اتنے کمزور تھے کہ تمام مسافروں سمیت جو ہے نیچے وہ گر پڑا ہے. اب اس حکومت کے پاس جو وفاقی حکومت کے پاس ہے اس کے لیے بہترین جیسے جس کے لیے بہتری اسی میں کہ جتنی جلد ہو سکے یہ جو ہے وہ اقتدار کو جو ہے وہ چھوڑ دے, کیونکہ اب جو ہر دن جو ہے اس حکومت کی جو مقبولیت ہے اس نے گرنا ہی ہے. اب مقبولیت جو ہے بڑھ نہیں سکتی, اور جو ملک کے مسائل ہیں وہ 5 سال کا اس کو اگر آپ بہت ہی سنجیدہ اور جو عامر صاحب اجتماعی دانش کی بات کر رہے ہیں اور کوئی بہت ہی دانشمند قسم کی لیڈرشپ ہو جائے تو اس کو کم سے کم 5 سال کا تسلسل چاہیے حکومت کے لیے. 1 سال میں تو آپ اس بحران سے اس ملک کو نہیں نکال سکتے. تو اس لیے بہتر یہی ہے اگر واقعی اس مسلم لیگ نون کو جو ان کا دعویٰ کہ پاکستان کے لیے ریاست کے لیے ہم نے اقدام کیا ہے تو ریاست کے مفادات کا تقاضا اس وقت یہی ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان میں جو ہے فوری طور پہ جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں. اور مسلم لیگ کی سیاسی ضرورت بھی یہی ہے کہ آپ مزید جو ہے اگر برائیوں سے مسائل سے نکال سکتے, جو اگلے الیکشن میں آپ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے وہ عمران خان صاحب نے تو آپ کو دھو دیا ہے تو وہ تو نظر آ گیا نوشتہ دیوار ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ مزید اپنے لیے مشکل پیدا نہ کریں اور اپنی عزت بچائیں اور اس فوری طور پہ جو ہے وہ الیکشن کی طرف چلے جائیں. اچھا, عمران خان صاحب, آصف زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, ساری سیاسی جماعتیں جب ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں آتا تو یہ عدالتیں جو ہیں وہ ان کے لیے بری ہو جاتی ہیں. جب ان کی مرضی کے فیصلے آ جائیں تو یہ عدالتوں سے جو ہے وہ انصاف شروع ہو جاتا ہے. اس میں یہ سارے تینوں وہ لوگ ہیں جو مستقل پاکستان میں برسر اقتدار رہے. ان سے پوچھنا چاہیے کبھی انہوں نے اپنے دور میں اس نظام انصاف کے لیے, عدالتوں میں انصاف کی فراہمی کے لیے کوئی معمولی نوعیت کا بھی کام کیا؟ یہ کتنے طاقتور لوگ ہیں جن کے دنیا بھر میں بزنس ہے, دولت کے اعتبار سے, وسائل کے اعتبار سے, اقتدار کے اعتبار سے. یہ جب عدالتوں سے اتنے شاکی ہیں اور اتنے شکوے کر رہے ہیں تو انہی عدالتوں میں جو ہے وہ عام آدمی کا کیا اثر ہوتا ہوگا؟ ٹھیک ہے, وہ انصاف کے لیے کس طرح جو ہے تڑپتا ہوگا, خاص طور پہ جو ماتحت عدالتوں میں ہوتا ہے اس عام آدمی کے ساتھ جو اس کی رسوائی ہوتی ہے اور پھر بھی اس کو جو ہے انصاف نہیں ملتا. تو ان لوگوں کے لیے بھی جو حکمران طبقہ ہے ان کے لیے بھی یہ سوچنے کا, کبھی اس عام آدمی کے لیے بھی سوچو کہ ان کے لیے جو ہے ان عدالتوں میں ان کا کیا اثر ہوتا ہے. تمہارے اقتدار کا, ان کا ایشو اقتدار کا ہے, اقتدار نہیں ملا تو عدالتوں سے انصاف نہیں ہو رہا, طاقت نہیں ملی تو عدالتوں سے انصاف نہیں ہو رہا. لیکن جو عام آدمی کا جس کو جینون انصاف چاہیے نا اس کو وہ انصاف نہیں مل رہا. آپ نے کبھی اس عام آدمی کے لیے نہیں سوچا یہ جو ان حکمرانوں کے ساتھ برا بھی ہو رہا ہے تو اسی عام آدمی کی ان کو حال لگ رہی ہوگی جو ان عدالتوں میں جو ہے وہ ٹکے پہ جو رسوا ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس کا کوئی پرسانہ حل نہیں ہوتا. بالکل صحیح. الیاس صاحب, آپ کے خیال میں اب یہ پنجاب کا معاملہ حل ہو گیا ہے؟ جس طرح کے وزراء کے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بیانات سامنے آ رہے ہیں, یہ معاملہ کیا سیاسی تصادم, وہ جو سیاسی عدم استحکام کی ہم بات کر رہے ہیں وہ مزید بڑھ رہا ہے؟
لیکن ابھی تو مسئلہ ایک جو حل ہوا ہے تو اس کے بعد یہ دوسرے مسئلے جو شروع ہو گئے ہیں نون لیگ کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے گورنر راج، جس کے لیے تیاریاں آج بھی ان کی مشاورت ہو رہی ہے. ابھی تو دیکھیں پنجاب اسمبلی میں شروع ہو جائے گا، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا، 2 سیٹیں جو خالی ہوئی، پھر یہ ادھر حکومت سازی کے لیے کابینہ بنے گی، اس میں دیکھیں پاور شیئرنگ کا مسئلہ دونوں پارٹی کے درمیان، یہ ابھی کافی سلسلے چلیں گے اس کے لیے. لیکن اب چاہیے دونوں پارٹیوں کو بیٹھ کے، تمام پارٹیوں، آج بتا رہے تھے پریس کانفرنس میں عطا تارڑ کے جی فواد چودھری نے رابطہ کیا ہے ان سے 2 مرتبہ کہ جو پولیٹیکل جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس کو کم کیا جائے. ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے اب جو یہ کھینچا تانی، یہ اس سے ملک کی اکانومی کو جو 7-8 دن میں جو نقصان ہوا ہے، پہلے تو جو ہوا جو اب جو نقصان ہوا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ ہوا ہے نقصان. اس کے نتائج جو ہیں دیر تک ٹھیک نہیں ہوتے دکھائی دے رہے. تو ظاہر ہے ان کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، ان کے اتحادیوں کو، جو اب ان کو چانس ملا تو عوام کی خدمت کریں. جو پہلے جس طرح کر رہے تھے ظاہر ہے اس کے لیے ٹائم لگے گا، تو اگر خدمت نہیں کریں گے تو عوام 1-1.5 مہینے بعد پھر تنگ پڑ جاتی ہے. تو زیادہ ان کو راضی رکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ان کے لیے کام کرنا، ان کے لیے بہتری کے لیے، کیونکہ خان صاحب نے آج جیسے کہہ دیا کہ لنگر خانے وغیرہ اس طرح کھول دیے، تو دوسری جو چیزیں ہیں جو قیمتیں پرائسز کنٹرول کریں، ڈالر کو سٹیبل کرنے کے لیے جو بھی ہے، جس سے وفاقی گورنمنٹ کو بھی چاہیے، پروونشل گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ جی اس کو مسئلے کو دیکھیں، حل کریں. کوئی سٹیبلٹی آئے گی تو تب ہی بہتر ہوگا، ورنہ حالات دیکھ لیں کہ کس طرح ہیں کہ 1-1.5 مہینے تک اور مزید کیوں خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف سے بھی تک ان کو پیسے نہیں ملے، اور اگر پیسے نہیں ملیں گے تو ان کو جو چیزیں ہیں وہ کرنی پڑیں گے، لون کو واپس بھی کرنا ہے اور مختلف چیزیں ہیں جو وہ کرنی پڑیں گی. اس لیے امپورٹ بل بھی اب روک رہے ہیں کہ جی امپورٹ بل کو روکا جا سکے، ڈیفیسٹ کو روکا جا سکے، کیونکہ بل ادا نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے ہے یہ کہ اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا سب ان لوگوں کو، نہیں کریں گے تو پھر یہ مسئلے اور خراب ہوں گے، جیسے گورنر راج کی باتیں کرنا شروع کر دیں. صحیح. بہرحال جی ہم امید کرتے ہیں کہ پرویز الہی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کی سرپرستی میں معاملات آگے بڑھیں گے اور بہتر انداز میں بڑھیں گے، اور عوام کو جو بنیادی بات ہے ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا. ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. ہم دوسرا سوال یہ رکھیں گے کہ پنجاب میں تبدیلی کے بعد کیا وفاقی حکومت خطرے میں ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. چودھری پرویز الہی صاحب کو جنہوں نے 186 ووٹ لیے تھے ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. آج ثابت ہو گیا کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے. وفاق کی حکومت کو گرانا اب پی ٹی آئی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وفاق وینٹیلیٹر کے اوپر ہے اور جب ہم چاہیں گے اس کا سوئچ بند کر دیں گے. ناظرین، پنجاب کا سیاسی محاذ سر کرنے کے بعد پی ٹی آئی نے وفاق کی جانب پیش قدمی شروع کر دی. پرائم منسٹر شہباز شریف پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اور ان سے اسمبلی تحلیل کر کے فوری الیکشن کرانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. شیخ رشید نے پرائم منسٹر شہباز شریف کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا عندیہ دیا ہے. فواد چودھری نے وفاقی حکومت گرانے کی دھمکی دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اب وفاقی حکومت گرانا ہمارے لیے مشکل نہیں، جب چاہیں گے گورنمنٹ کو فارغ کر دیں گے، اور اس حوالے سے عمران خان جلد فیصلہ بھی کریں گے. اسی سے متعلق ہمارا سوال عامر صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. آپ کے خیال میں جس طرح فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، شیخ رشید صاحب نے بھی عدم اعتماد کی بات کی، تحریک عدم اعتماد لانے کی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں اس تبدیلی کے بعد وفاقی حکومت خطرے میں ہے؟ دیکھیں، جو بھی شہباز شریف کی، پی ڈی ایم کی، پیپلز پارٹی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ فوری طور پہ عدم اعتماد کی تحریک لے آئے اور وزیر اعظم عمران خان کو دوبارہ بنوا دیں، کیونکہ ابھی تک تو رزلٹ یہی آیا ہے. تو وہ بھی کوئی دودھ شہد کی نہر نہیں لے کے آ سکیں گے. پھنسا کے گئے تھے، دوبارہ پھنس جائیں گے. میں تو پہلے اس میں بھی یہی بات کر رہا تھا کہ بھائی یہ مسائل کا حل اب نہیں رہا کہ آپ آ جائیں اور آپ چلے جائیں، میں بیٹھ جاؤں اور آپ اٹھ جائیں. ایسا نہیں رہا، کیونکہ آپ کو پاس فسکل سپیس ہے ہی نہیں. آج آپ کے اسٹوڈنٹس کے پاس اگر بیرون ملک کوئی بچے پڑھ رہے ہیں، ان کو پیسے بھجوانے کے لیے ڈالر نہیں ہے، اور اسی لیے کہ ڈالر آ نہیں رہا. جب تک آپ کی قسط کلیئر نہیں ہوتی، پیسے نہیں آتے، باقی جو قرضے ہیں چونکہ ایسے گڑے میں پھنس گئے ہیں کہ آپ کہیں نکل ہی نہیں سکتے.
تو بے شک یہ جو شیخ رشید صاحب کو تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ جو اپنی وزارتیں دگنی کر کے بتاتے ہیں نا کہ ایک وزارت میں اگر 4 نام تھے تو اتنی گن کے بتا دیتے ہیں میں 25 دفعہ وزیر رہا ہوں تو 26ویں دفعہ بھی وزیر ہو سکتے ہیں. یہ جلدی شیخ رشید کو ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ مسائل کا حل نہیں رہا. آپ الیکشن میں ڈھونڈیں, اس سے پہلے ہر صورت میں چاہے سال بعد الیکشن کرائیں, آپ کو 4 مہینے بعد کرانے ہوں, آپ کو 1 مہینے بعد کرانے ہوں, اس سے پہلے آپ کو کچھ بنیادی معاملات طے کرنے ہوں گے. کل فواد چودھری سے میں نے اپنی نشریات میں پوچھا کہ یہ جو الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں کہ جس کو بدل دیں فلانے کو بدل دیں, تو یہ کوئی کہنے سے تو نہیں بدلا جائے گا نا, تو کیا آپ پارلیمنٹ میں آئیں گے؟ وہ فوراً بولے کہ جی ہمیں ڈیٹ دے دیں, ہم تو فوراً پارلیمنٹ میں آ جائیں گے. یعنی ساری کہانیاں سیاست کے لیے ہیں, اپنے اپنے فائدے کے لیے ہیں. ان کو اس میں کوئی نہیں تھی کہ میں کیا نعرے مار کے نکلا تھا ایوان سے. مطلب ان میں بھی اتنی جرت نہیں ہو رہی کہ یہ ان کے ریزائن ایکسیپٹ کر کے کہہ دے کہ جاؤ ضمنی الیکشن لڑ لو, تم سب نے اعلان کیا تھا. آج یہ کوشش کریں کل سے پہلے فواد چودھری سمیت ساری پی ٹی آئی قومی اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوگی, کیونکہ ان کو بھی ابھی اس طرح نہیں جانا, وہ بھی اپنا ماحول بنا رہے ہیں. سندھ میں وہ جو کہہ رہے ہیں عمران خان نے آنیاں جانیاں دکھانی ہیں, کینڈیڈیٹ ڈھونڈنے ہیں, باقی سارے پاکستان میں کرنی ہے, اس کے لیے ٹائم چاہیے. آج عمران خان صاحب اپنا خطاب کریں گے, پریشر بڑھائیں گے وفاقی حکومت پہ, ٹکا کے بڑھائیں گے, بڑھانا چاہیے. یہ سیاست کے اصول ہیں جس کے اندر پاکستان کہیں نہیں ہے. اس کو اپنا مفاد دیکھنا ہے, دوسروں کو اپنا مفاد دیکھنا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. نہ کوئی ڈائلاگ کے لیے بیچ میں آ رہا ہے, نیوٹرلز اپنی صحیح کلیئرٹی کے ساتھ ایک سائیڈ پہ بیٹھ گئے, لو جی آپ نے بھی گالی نہیں دینی مجھے اس نے بھی نہیں دینی, میں ہو گیا ٹھیک. لیکن میرا سوال پھر سب سے ہے کہ پاکستان کہاں گیا اس دوران؟ میری اور آپ کی کھال بچ گئی, بہت اچھی بات ہے. مجھے اقتدار واپس مل گیا, مجھ سے اقتدار چھن گیا. یہ سب چیزیں بے معنی ہو گئی ہیں جو آج ہماری سچویشن بن گئی ہے. ہمیں راستہ وہ نکالنا پڑے گا. آپ کہیں گے کہ جی یہ 6 میل کا وزیر اعظم ہے. یہ نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا تھا 93 میں. میر افضل جو ہیں وزیر اعلیٰ اس وقت کہلاتا تھا, کے پی نام نہیں تھا, NWFP تھا, اور منظور وٹو نے غلام حیدر وہیں مرحوم سے وزارت اعلیٰ لے لی تھی, اور سارے اپنی اپنی ڈگڈگی بجا رہے تھے. تو اینڈ پہ کیا ہوا تھا, جنرل وحید کاکڑ فارمولہ بنا کہ اسحاق خان بھی چلے گئے اور نواز شریف بھی چلے گئے کہ پھر اگر آپ کی ضدیں اتنی زیادہ ہو جائیں جو پاکستان سے اوپر چلی جائیں تو پھر فیصلے کرنے پڑتے ہیں. صحیح. اور پھر آپ کو نئے سرے سے گیم میں دوبارہ ان ہونا ہوتا ہے. تو بیٹھ جائیں اس سے پہلے کہ آپ سارے اس گیم سے باہر ہو جائیں. صحیح. حافظ طاہر صاحب, یہ سچویشن لگ رہی ہے آپ کو کہ مل کر بیٹھیں گے, ملک کا سوچیں گے کہ اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے؟ یہ ارلی الیکشن کی بھی بات ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ارلی الیکشن سیاسی محاذرائے جو عروج پر ہے اس کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ الیکشن جو ہیں اگر وہ ہو جاتے ہیں قبل از وقت, تو عمران خان صاحب کا تو مطالبہ یہی ہے. وہ کہتے ہیں آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں, میں آپ کے ساتھ بیٹھنے تیار ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن کیا اس وقت جو حکومت ہے وہ الیکشن کی طرف جائے گی؟ وہ کبھی بھی نہیں جائے گی. جو اس وقت کے حالات ہیں وہ تو چاہیں گے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ وقت ملے. تو جو ابھی عامر الیاس رانا صاحب کہہ رہے ہیں, ان کی باتیں کافی تک جو ہے وہ ماننے والی اور درست کی صورتحال نہیں. تو کب تک جو ہے یہ صورتحال چلے گی اور کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ ذرا چھوڑ دیں, غریب تو ماری گیا, اس بیچارے کی تو حالت ہی کوئی نہیں ہے. متوسط طبقہ بھی, آپ جو عمراء ہیں, بزنس مین ہیں, کیا آج سے چند دن پہلے پاکستان کے جو مین بڑے بزنس مین ہیں جن کے تقریباً 1 لاکھ کے قریب جن کے اداروں میں ملازم ہے پاکستانی, وہ اکٹھے نہیں ہوئے اور انہوں نے اس پر بات چیت نہیں شروع کی کہ موجودہ حالات میں ہم تنخواہیں بھی نہیں دے سکتے لوگوں کو, اور ایک طرف ڈالر جو ہے باہر مہنگا ہے, بینک کے اندر جو آپ دیکھیں صورتحال ہے وہ اس سے زیادہ مہنگا ہے. تو یہ ان کو ملک کے لیے خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ سارے مل بیٹھیں. لیکن اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ میرا نہیں خیال وہ ان کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہوں گے ان حالات میں. پھر بات آ جاتی ہے وہ جو میں نے پہلے کہی کہ اب چودھری پرویز الہی صاحب ایک ایسی پوزیشن میں ہیں جی کوئی بات کریں جیسے آپ تو وہ ممکن ہے کوئی راستہ نکال سکیں یا کوئی اور اس طرح سے
صحیح ہے، لیکن فی الوقت تو نہیں لگتا کہ یہ آپس میں بیٹھیں گے اور یہ جو کچھ مسائل ہیں اس کے حل کی طرف جائیں گے. ٹھیک ٹھیک. جی ایسا آپ کو لگتا ہے وفاقی حکومت پر اب پریشر یہ جماعت بڑھائے گی پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں تبدیلی کے بعد، یا جس طرح عامر صاحب کہہ رہے ہیں کچھ بنیادی معاملات ہیں جو عرلی الیکشن سے پہلے ان کو مل کر بیٹھنا چاہیے، ان پر بات کرنی چاہیے، کیا آپ کو لگتا ہے وہ ماحول بنتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں تحریک انصاف تو دعا بعد میں پریشر بڑھائے گی نا. ود ان پی ایم ایل این اس وقت بہت پریشر بن رہا ہے ارلی الیکشنز کے لیے، کیونکہ وہ لوگ جو مریم نواز کے قریب سمجھے جاتے ہیں وہ مطالبہ کچھ اور کر رہے ہیں کہ جی بہت خواری ہو گئی، اب ہمیں اس سے نکل جانا چاہیے، جتنا ڈیمیج ہو گیا اتنا کافی ہے. یہ نہ ہو کہ اتنا پھر ڈیمیج ہو جائے کہ بالکل کنٹرول ہی نہ ہو سکے. لیکن شہباز شریف صاحب نے آج جو فرمایا اس میں نیشنل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے، تو مجھے ایک چیز سمجھ آئی. انہوں نے بتایا کہ 3 بار مجھے آفر ہوئی تھی پرائم منسٹر بننے کی، تو میں نے وہ ٹھکرا دی. کس کے لیے ٹھکرائی؟ ظاہر ہے بھائی جان کے لیے. تو غالباً وہ بھائی جان کو بتا رہے تھے یہ بات کہ یہ دیکھ لیں کہ اب مطلب میری طرف کوئی نہ دیکھے، میں نے 3 بار نہیں بنا تھا، میں بن گیا ہوں، تو اب مجھے کچھ دن یہاں رہنے دیں. ہوا یہی کہ یہ ایک غلطی تو کر بیٹھے، بلکہ میں سمجھتا ہوں بلنڈر کر بیٹھے. ہم تو یہاں بیٹھ کے یہی تو چیخ رہے تھے کہ بھائی خدا کے لیے یہ کام نہ کرنا، کیونکہ یہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور آج حالات آپ کے سامنے ہیں. بالکل. تو پی ٹی آئی ایک طرف سے تو پریشر بڑھاتی رہے گی، لیکن ظاہر ہے ٹائم تو انہیں بھی چاہیے، کم از کم 3-4 مہینے انہیں بھی چاہیے تیاری کرنے کے لیے. اور اس دوران اب مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ مرکزی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو کیا یہ افورڈیبل ہے پی ایم ایل این کے لیے اور باقی پارٹیوں کے لیے کہ یہاں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، پرویز الہی صاحب بیٹھے ہیں اور الیکشن ہو جائے قومی اسمبلی کا، وہاں سندھ میں زرداری صاحب بیٹھے رہے اور الیکشن ہو جائے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دوران. تو میرا خیال ہے کہ یہ مل بیٹھ کے ہی معاملہ طے ہوگا. اور وہ جو عمران خان صاحب تو اب تیار ہیں، وہ تو کہہ چکے ہیں، بارہا کہہ چکے ہیں کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ شرائط کچھ لگاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری شرائط ہی پوری ہو جائے. جب ایک دفعہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو پھر گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے اس کے لیے بھی. اور کل سراج الحق صاحب بھی انہیں آفر کر چکے ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے کہ جی ہم درمیان میں پڑھنے کے لیے تیار ہیں، آپ راضی ہو جائیں بیٹھ کے کہیں بات کر لیں. تو میرا خیال ہے پرویز الہی صاحب بھی شاید کچھ رول پلے کرنے کی کوشش کریں تو امید بن سکتی ہے. ابھی تک جس طرح سے سب لوگ اڑے ہوئے ہیں اپنی اپنی ضد پہ، وہ نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور سیاست میرا خیال بچ گئی ہے بہت سارے لوگوں کی، بڑی آپ نے بچا لی. اب خدا را اس ملک کو بچانے کے لیے بھی بیٹھ جائیں، کیونکہ جتنی دیر کریں گے اتنا نقصان ہو جائے گا. اور نیکسٹ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پھر یہ ان کے بس کا روگ بھی نہیں رہے گا. اس لیے جتنا ارلی ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے وہ سارے فریقین کے لیے بہتر ہوگا میرے خیال میں. بالکل. اب جس طرح آپ نے کہا کہ ریاست کے بارے میں سوچنا چاہیے، سیاست بہت ہو گئی. بریک لے لیتے ہیں ناظرین، ہم بریک سے واپس آتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. فیصل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ کے خیال میں اب یہ جو پنجاب میں تبدیلی ہوئی اس کے بعد کیا شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ خطرے میں ہے وفاق میں؟ جی خطرے میں تو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے یا نہیں ہے، قوم خطرے میں، ملک خطرے میں. اچھا ابھی اگر بالفرض الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو اس ملک میں کیا مہاتیر محمد کی حکومت آ جائے گی، یا روس کے پیوٹن کی حکومت آ جائے گی، یا چین کے ماؤ کی حکومت آ جائے گی؟ انہی لوگوں کی حکومت آنی ہے نا. تو اس وقت حکومت کس کی ہے؟ نواز شریف صاحب کی آ جائے گی، نون کی آ جائے گی، زرداری صاحب کی آ جائے گی، ابھی انہی کی حکومت ہے. 3 مہینے پہلے عمران خان کی حکومت تھی. تو انہی لوگوں کی حکومت دوبارہ آ جائے گی. تو یہ حکومت، یہ لوگ تو اس قوم کو، اس ملک کو مسائل سے نہیں نکال سکتے. دیکھیں مسئلہ. اچھا دوسری بات کہتے ہیں پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. دیوالیہ ہو جائے گا تو اس کی قیمت بھی ہم نے اور آپ نے ادا کرنی ہے. ان سب کے تو کاروبار باہر ہیں. دیوالیہ ہونے میں بھی ان کا رتی برابر کوئی نقصان نہیں ہو رہا. پاکستان کو ان کا بزنس کا لائف ہے، ان کے کاروبار کرنے آتے، جائیدادیں کاروبار سارے انہوں نے باہر بنائے ہوئے. شہباز شریف صاحب جب ترکی گئے، اس حکومت کی تباہی کی جو بہت سے محرکات ہیں، یہ جو خاندان ہے آج بھی اپنے خاندان سے باہر نہیں آ رہا. شہباز شریف صاحب ترکی گئے، کیا ضرورت تھی اپنے بیٹے کو بلا کے جو ہے وہ ان کے سامنے، طیب اردوغان کے سامنے ایک ہی ٹیبل پہ بٹھانے کی؟ کیا میسج دیا آپ نے اس قوم کو؟ اس وقت جو مسئلے کا حل ہے
وہ آپ اس آئین کی کتاب سے تلاش نہیں کر سکتے. آؤٹ آف باکس سولوشن چاہیے. 2 سال کے لیے اس ملک میں ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنائیں. یہ سیاستدان اللہ کے واسطے انہوں نے بہت کما لیا, بہت دھندا کر لیا, کئی نسلوں کے جو انہوں نے جو ہے پیسے جمع کر لیے ہیں. اداروں نے بھی اس ملک کے ساتھ اچھا نہیں کیا. اب اس ملک میں ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنائے جو 2 سال تک 3 سال تک رہے اور وہ اس ملک کو سلوشن سے نکالے. ابھی ہم اتنے بھی ماج نہیں ہیں, 20-25 لوگ ایسے ہوں گے اس قوم کے اندر, اس ملک کے اندر, جو اس ملک کو اس بحران سے جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. تو اس قوم کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے, اس ملک کو سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ان سیاستدانوں سے اس وقت دور کیا جائے. یہ کوئی بہت آئیڈیل بات نہیں ہے. اس بات کو ہضم کرنا بھی جو ہے پاکستان کے جو موجودہ حالات میں بہت مشکل کام ہے, لیکن زمینی حقیقت یہی ہے. آپ تباہی کے ذمہ داروں سے کہہ رہے ہو کہ جو آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو وہ نہیں کر سکتا حل. اس کی سرش میں یہ بات شامل نہیں ہے, اس کا نقصان نہیں ہو رہا. اگر میرے کو کچھ چیز مہنگی مل رہی ہے اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ مہنگائی ہوتی کیا ہے. تو اب یہ اگر انہی سے لوگ اپنے مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, روتے رہے. اگر اس قوم نے اپنے نصیب میں, اپنی نسلوں کی نصیب میں رونا ہی لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں. الیاس صاحب دیکھیں جی, یہی صورتحال ہے. خطرہ تو کیا, اب انہوں نے کمپین تو چلا دی ہے کہ پریشرائز کریں, ارلی الیکشن کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی اور ان کی اتحادی جماعتیں. تو انہوں نے بالکل قاف لیگ کی جانب سے بالکل فل پریشرائز کیا جائے گا, اور اس سلسلے میں انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے. جو عطا تارڑ بتا رہے تھے کہ رابطہ کر رہے ہیں اور آپس میں بیٹھ کے ظاہر ان کو کہیں گے ارلی الیکشن کروا لیں, ورنہ ان کے خلاف بالکل کمپین چلائی جائے گی, بالکل جیسے پنجاب میں بھی کیا ان کے ساتھ, ادھر بھی گورنمنٹ چینج کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس سلسلے میں الیکشن جو ہوں گے, الیکشن ہونے کے بعد یہ جو مسئلہ ہے نا, اس وقت ایک سٹیبل گورنمنٹ کی ضرورت ہے. تو بالکل ہونے چاہیے, اگر جیسے بھی چاہتے ہیں یہ آپس میں مسئلے ختم کریں اور ایک سٹیبل گورنمنٹ بنائیں. اس میں جو ان کی آپس کی لڑائی میں سفر کر رہی ہے عوام, غریب عوام, اور اس میں بڑی بری طرح سفر کی ہے, اور لوگوں کو کچھ عرصے بعد پتہ چلے گا جب جیسے ان کی چیزیں خریدنے میں پرابلمز ہوں گی, ان کو مہنگائی بڑھے گی. اب دیکھ لیں ایک ہلکی سی ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے, فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے ایک ٹیکس لگایا گیا, 3000 روپے دکاندار سے لیا جا رہا بجلی کے بلوں میں. اس پر لوگ بڑا احتجاج کر رہے ہیں, اور لوگوں نے, دکانداروں نے کیا کرنا ہے, اس کو بھی سیل ٹیکس کی طرح عوام پر منتقل کر دینا ہے. مہنگائی تو صرف جو ہے, اور عوام بالکل عوام برداشت کرے گی. عوام کس طرح کرے گی؟ یہ غریب لوگ, ان کی تنخواہیں تو اتنی نہیں بڑی جتنی ان پر بوجھ ڈال دیا گیا ہے. اسی طبقے پر ڈال دیا جو پہلے ٹیکس دیتا تھا. اس میں کوئی نہیں, تنخواہ دار طبقے پر ڈال دیا. دوسرے انہی لوگوں نے ان لوگوں پر مسائل گرا دیے, اور جو اب مزید کہا جا رہا ہے کہ جی ہم ہائی رسک ڈیفالٹ میں ہیں. تو پھر کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کچھ نہیں کیا. تو پھر اس سے اچھا تو پھر کریں, ساری گورنمنٹیں ختم کریں, دوبارہ الیکشن کروا لیں, اس کا بھی اگر کرنے پہ. ابھی تو یہ سننا جا رہا ہے کہ اس الیکشن پر 10 سے 15 ارب روپیہ لگ گیا جو 20 لاہور کے. اگر فیڈرل گورنمنٹ دوسرے الیکشن ہوتے ہیں تو لاسٹ ٹائم 42 ارب روپیہ لگا تھا جو الیکشن میں. تو اب مزید اتنے پیسے لگ گئے تو کہاں سے دیں گے؟ ہمارے ٹیکس سے لینی نا, عوام پر ٹیکس لگائیں گے اور الیکشن ہو جائیں گے. اقتدار میں وہی لوگ آ جائیں گے اور عوام پھر بیٹھے دیکھتے رہے گی. پھر یہی رولا کوئی اسی طرح 62-63 ہے اور اسی طرح یہ گھومتے رہیں گے. اب تو اب لوگ پریشان ہو کے پوچھتے ہیں کہ کب مسئلے حل ہوں گے. وہ تو دکھائی نہیں دے رہے مسئلے حل ہوتے. ایسا جاتے جاتے آج عمران خان صاحب نے خطاب کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود مختار پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ بتاؤں گا. آپ کے خیال میں کیا اہم میسیج ہو سکتا ہے ان کے خطاب کا؟ عمران خان صاحب کے آپ نے جتنے خطاب سنے اس میں کوئی نئی چیز آپ کو نظر آتی ہے؟ آج ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ ہو کچھ. اللہ کے فضل سے انہیں 4 مہینے میں کئی قیافے لگ گئے ہیں, اور وہ ایسا لاہے عمل دیں گے کہ ہم سب پھر ہاتھ ملتے پھریں گے. اس پہ کل بات کر لیجئے گا آپ, اگر واقعی کوئی چیز ایسی مل گئی, اور مجھے بھی بتا دیجئے گا کہ عمران خان صاحب نے یہ لایا. وہ سیدھا بتائیں گے کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان چاہیے, آزاد, خود مختار. جنرل نالج تو بڑھائیں گے, آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا. کچھ مزید انفارمیشن جنرل نالج بہت بڑھا چکے ہیں وہ, خدا کے لیے وہ تاریخ ہمیں پوری پڑھا چکے ہیں. فرانس اور جرمنی اور جاپان اکٹھا کر چکے ہیں, اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سر آج کے ایکسپرٹ سے ناظرین اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.